قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا ایسا نہیں کہ جب ہم اسے کچھ پیش کریں تو وہ بدلے میں ہمیں کچھ نہ دے۔ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش، تمجید، ستائش اور حمد کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں، تو خدا بھی خوش ہو کر کہ یہ میرے فرما بردار لوگ ہیں، یہ میری بات مانتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میرا مقام جانتے ہیں، تو وہ خوش ہو کر کچھ بخشتا ہے، کچھ عطا کرتا ہے، کچھ عنایت کرتا ہے، کچھ گرانٹ کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں یا برکت یا اجر، بلیسنگز اور ریوارڈ۔ سو آج سیکھیں گے خدا کی عبادت کی برکات یا اجر۔ اجر کی جمع ویسے اجور ہوتی ہے، لیکن زیادہ مشکل نہ ہو سمجھنے میں، اس لیے میں نے اجر پہ ہی اکتفا کیا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے دل میں یہ ایک خواہش رہتی ہے، ایک جستجو رہتی ہے، ایک تلاش رہتی ہے کہ اگر میں کوئی کام کروں تو مجھے اس سے ملے گا کیا، مجھے فائدہ کیا پہنچے گا، میرا کیا بھلا ہوگا اس میں۔ خدا کی عبادت کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمارے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں تو مجھے کچھ ملے گا۔ ہم نے عبادت کرنی ہے خدا کی ہر طرح کے لالچ سے آزاد ہو کر، اس خواہش سے آزاد ہو کر کہ مجھے کچھ ملے گا، میرا کوئی فائدہ ہوگا۔ سو بنیادی طور پر ہمیں کسی فائدے یا کسی برکت یا کسی اجر کے لالچ کے بغیر عبادت کرنی ہے خدا کی، کیونکہ وہ اس کے لائق ہے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کی خواہش ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم کوئی خدا کی ذات میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے۔ بڑی دنیا ہے جو خدا کی عبادت نہیں کرتی، تو خدا کی ذات میں، اس کی خوبیوں میں، اس کے مقام میں، اس کے رتبے میں، اس کے درجے میں، اس کی قدرت میں، اس کے جلال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ قائم ہے، وہ ابد تک یکساں ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہے، وہ یکساں خدا ہے۔ تو ہم نے عبادت کرنی ہے کسی لالچ کے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ اس کے کرنے سے مجھے کچھ ملے گا۔ لیکن خدا بڑا فیاض ہے، جینرس ہے، سخی ہے، بڑے دل والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے کلام میں کچھ باتیں فرما دی ہیں کہ تم میری عبادت کرو تو میں بھی تمہیں کچھ دوں گا۔ جو کچھ خدا بخشے وہ یا برکت ہے یا اجر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح نہ کرو، دکھانے کے لیے نہ کرو، وہ اپنا اجر پا چکے۔ مطلب کہ عبادت کے ساتھ اجر، ریوارڈ، برکت، بلیسنگ جڑی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی برکت یا اجر جو ہمیں عبادت کرنے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں۔ We come in the presence of God۔ باغ عدن میں گناہ کے سبب، نافرمانی کے سبب ہم خدا کے حضور سے الگ ہو گئے، دور ہو گئے، ہم نے خود کو کر لیا۔ ذرا دیکھیے پیدائش باب نمبر 3 آیت نمبر 8۔ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ لیکن خدا تو چاہتا ہے کہ اس کے حضور میں آیا جائے، اس لیے بار بار نبیوں نے یہ کہا کہ خداوند کے حضور آؤ، خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور حاضر ہو، اس کی پریزنس میں آؤ۔ جو عدن میں ہم نے کھو دیا تھا وہ ہم واپس حاصل کریں۔ ہم خدا کے حضور، اس کے سامنے، اس کی موجودگی میں، اس کے دربار میں، اس کے دیوان میں، اس کے کورٹ میں، اس کے محل میں، اس کی ہیکل میں، اس کے مقدس میں، اس کے تخت کے سامنے پیش ہوں۔
کیونکہ ہم نے عدن میں وہ مقام کھو دیا، خدا کے حضور سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ لیکن جب ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں پہلی برکت یہ ملتی ہے کہ ہم خدا کے حضور آتے ہیں۔ داؤد نے گناہ کیا، ناتن نبی نے اس پر اسے ظاہر کیا، اور پھر داؤد اس کے لیے توبہ کرتا ہے۔ زبور نمبر 51 داؤد کی توبہ کا زبور ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، مجھے نکال نہ پھینک اپنے حضور سے، میں تیرے حضور رہنا چاہتا ہوں۔ خواہش بنی کورا خواہش کرتے رہے، زبور 42 کب جا کر تیرے حضور حاضر ہوں گے؟ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پہلی برکت یا اجر یہ ملتا ہے ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، خدا کے تخت کے سامنے آ جاتے ہیں، خدا کے گھر میں، کیونکہ جہاں کہیں ہم عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں خدا کا تخت لگ جاتا ہے، وہاں خدا کی حضوری ہو جاتی ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن جہاں اس کی عبادت ہوتی ہے وہاں خدا کا تخت لگتا ہے۔ خدا کی حضوری زیادہ گہرے طور پر، اسٹرانگلی، ایفیکٹیولی، پراثر انداز میں وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ تو ہمیں خدا کی حضوری سے دور نہیں رہنا پڑتا۔ جب عبادت کرتے ہیں تو اس کے حضور آ جاتے ہیں، اور جب ہم اس کے حضور آتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا دیدار ملتا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس کا دیدار حاصل کرتے ہیں۔ We see God، ہم اس سے دیکھتے ہیں۔ خدا نے چاہا تھا کہ میری قوم جب گناہوں میں پڑ جائے اور میں ان سے اپنا تعلق توڑ لوں، پھر وہ جب توبہ کریں اور وہ میرے دیدار کے طالب ہوں، وہ مجھے دیکھنے کے خواہش مند ہوں، ان کے دل میں یہ آرزو ہو کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں ان کا گناہ معاف کر دوں گا۔ خدا چاہتا ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو ڈانٹا، خاص طور پہ ہارون کو اور مریم کو، کہ تم میرے بندے موسیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہو، وہ میرا دیدار کرتا ہے، میں اسے اپنا دیدار کراتا ہوں، اور تم نے اس کے خلاف باتیں کی۔ خدا اپنے بندے کی حمایت کرتا اور کہتا ہے میں اپنا دیدار دیتا ہوں اس سے۔ اور خدا نے موسیٰ کے ذریعے جو دعا بھی سکھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کو، کیا ہے کہ وہ یوں کہہ کر دعا دیا کریں کہ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے حضور سے خارج نہ رہیں، اس کے حضور آئیں اور پھر اس کا دیدار کریں، اس کا چہرہ دیکھیں، اس کے چہرے کی رونق دیکھیں، اس کے چہرے کے نور سے ہم روشن ہو جائیں۔ اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ برکت ملتی ہے کہ خدا کا چہرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ہم خدا کا دیدار پاتے ہیں۔ بنی کورا کی یہ خواہش تھی اور ان کو یہ حوصلہ دیا گیا کہ پریشان نہ ہو، تم خدا کے دیدار کو پھر حاصل کرو گے۔ یسایہ پہلا باب 11ویں اور 12ویں آیات، خدا کہتا ہے یہ قربانیاں چڑھاتے ہیں، میرے حضور آتے ہیں میرا دیدار پانے کے لیے، لیکن میری بارگاہوں کو روندتے ہیں۔ خدا سینسٹیو ہے اس معاملے میں، خدا حساس ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا دیدار کیا جائے، وہ اپنا دیدار دینا چاہتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہم پہ جلوہ گر فرمانا چاہتا ہے۔ اس نے خود یہ دعا سکھائی ہے ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہ بنی اسرائیل کو یہ دعا دیا کرو کہ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں ہم خدا کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہم اس کے چہرے کے نور اور جلوے سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ ہے برکت جب ہم عبادت کرتے ہیں اس کی۔ اور زبور 27 میں تو زبور نویس نے اس خواہش کا اظہار کیا، میری تو آرزو ہی یہ ہے کہ میں تیرے گھر میں ٹھہرا رہوں اور تیرا حسن، تیرا جمال، تیری خوبصورتی دیکھتا رہوں۔ جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا کا چہرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا دیدار ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہم اس کے چہرے کے جلوے سے، جلال سے، نور سے، روشنی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور خدا کی عبادت کرنے سے ہمیں خدا کی قربت اور رفاقت حاصل ہوتی ہے، قربت، قریب رہنا، ٹو گیٹ کلوزر۔ کئی لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں، اگر ان کے آفس میں، ان کے ادارے میں، دیوان میں چلے بھی جائیں تو بہت دور کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ ایسے دور گزر چکے ہیں
اس زمین پر جب بادشاہ گزرتے تھے تو راستے میں بھی لوگ گردنیں جھکا لیتے تھے، بادشاہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہمارا خدا جب ہم عبادت کرنے کے لیے اس کے حضور آتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا دیدار دیتا ہے، اور پھر وہ صرف دیدار دور سے نہیں کرواتا، قریب آ جاؤ۔ پتہ عبادت میں ایک بات سیکھی تھی کہ چومنا، تو کس اور لک، خوشی سے، محبت سے، والہانہ طور پر جب خدا کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کے قریب چلے جاتے ہیں، اس کے قدموں میں، اس کے پاؤں میں، جیسے عورت اس کے پاؤں پہ عطر ڈالتی ہے، آنسوؤں سے دھوتی اور بالوں سے پونچھتی ہے۔ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ برکت یہ ملتی ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو کر اس کے قدموں میں جا پہنچتے ہیں، وہ ہمیں قریب بلا لیتا ہے۔ آدم اور حوا نے تو اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے چھپا لیا تھا، قریب نہیں جانا چاہتے تھے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے خداوند کے قریب جاؤ تو وہ تمہارے قریب آئے گا۔ عبرانیوں 12واں باب اور 22ویں سے 24ویں آیات پڑھیے تو وہاں لکھا ہے کہ تم زمینی پہاڑ کے پاس نہیں آئے کہ جس کے پاس آنے سے منع کیا گیا تھا، بلکہ تم آسمانی یروشلم میں ایسے مقام پہ آ گئے ہو کہ جہاں خدا کے نزدیک ہو گئے ہو، تم خدا کے پاس آ گئے ہو تم۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم خدا سے دور نہیں رہتے، ہم خدا کے قریب ہو جاتے ہیں اور ہمارا وقت خدا کے ساتھ گزرتا ہے۔ He spends time with us، وہ ہمارے ساتھ وقت گزارتا ہے، رفاقت ہوتی ہے، فیلوشپ ہوتی ہے، ایک ساتھ وقت گزرتا ہے۔ ہم ہوتے ہیں اور ہمارا خدا ہوتا ہے، دور سے نہیں بھگا دیتا، قریب آنے دیتا ہے اور وقت گزارتا ہے۔ جتنا وقت ہم عبادت میں ٹھہرتے ہیں ہم خدا کے قریب رہتے ہیں اور اس کی رفاقت میں رہتے ہیں، اور خدا کی عبادت کرنے سے ہمیں خدا سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ اس وقت تک بولنے کی اجازت نہیں دیتے جب تک وہ خود نہ کہیں کہ اب بول، لیکن جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو خدا سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے بڑی کیا برکت ہوگی؟ ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کسی بہت بڑے بندے، سپورٹس مین ہے، اداکار ہے، سیاستدان ہے، اس کے ساتھ تصویر کھنچوا کے، ہاتھ ملا کے۔ کئی لوگ تو پورٹریٹ، جو نقلی تصویریں بنائی ہوتی ہیں، انہوں نے بندہ اصلی نہیں ہوتا، پورٹریٹ ہوتا ہے، فلیکس ہوتی ہے، کارڈ بورڈ ہوتا ہے، کٹنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو میں نے اس کے ساتھ تصویر بنوائی۔ انگلینڈ میں ایک میوزیم ہے، وہاں موم کے پتلے بنے ہوئے ہیں بڑی بڑی شخصیات کے، ہستیوں کے، لوگ وہاں جا کے ان کے ساتھ تصویر بنوا دیتے ہیں اور مشہور کرتے ہیں، دیکھو میں اس کے ساتھ۔ ارے یہ خدا جب دیکھتا ہے کہ تو عبادت کے لیے میرے حضور آ گیا، اوکے میں اپنا دیدار تجھے دیتا ہوں، میرے قریب آ، میرے نزدیک آ، میں تجھے وقت دیتا ہوں، اور اب باتیں بھی کرتے ہیں ہم۔ کیسی برکت ہے کہ جب عبادت کے لیے اس کے پاس آتے ہیں تو باتیں کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آؤ دکھ سکھ کریں۔ سوچئے یہ کتنی بڑی برکت کی بات ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ جب آپ عبادت کے لیے پیش ہوتے ہو تو خدا کہتا ہے بول، میں سنتا ہوں، پھر خدا جواب بھی دیتا ہے۔ بات چیت ہوتی ہے جب ساری قوم اپنے نذرانے اور ہدیے لے کر، قربانیاں لے کر ہیکل کی مخصوصیت کے وقت وہاں کھڑی تھی۔ سلیمان نے بادشاہ ہوتے ہوئے وہ سب کچھ خدا کے حضور پیش کیا اور دعا کی، خدا نے قبولیت بخشی، خدا نے اظہار کیا، خدا نے ظاہر کیا کہ میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ جب جب لوگ خدا کے حضور کچھ پیش کرتے، کبھی آسمان سے آگ اترتی، کبھی ابر چھا جاتا، تو کیا ہوتا؟ اس سے ظاہر ہوتا کہ خدا نے بات سن لی ہے اور خدا جواب دے رہا ہے۔ تواریخ کی دوسری کتاب ہے اور اس کے 7ویں باب کی پہلی آیت، اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو بھسم کر دیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ یہ طریقہ تھا خدا کا بات کرنے کا، میں ادھر ہی ہوں، میں اتر آیا ہوں،
میں نے یہ قربانیاں قبول کر لی ہیں، میں نے تمہاری دعا سن لی ہے اور میں اب یہاں ٹھہر گیا ہوں۔ خدا کے بات کرنے کے انداز مختلف ہیں، کبھی خواب میں، کبھی رویا میں، کبھی سنے جانے والے الفاظ میں خدا بات کرتا ہے، اور عبادتوں میں اس کتاب کے ذریعے خدا بات کرتا ہے۔ یہاں پلپٹ سے جو کلام سکھایا جاتا ہے اس کے ذریعے خدا بات کرتا ہے۔ جب گیت گاتے ہیں ہم بولتے ہیں، جب دعائیں کرتے ہیں ہم بولتے ہیں، جب عقیدہ پڑھتے ہیں ہم بولتے ہیں، جب گواہی دیتے ہیں ہم بولتے ہیں، جب کلام ہوتا ہے ہم سنتے ہیں اور وہ بولتا ہے۔ عبادت میں یہ برکت ہے کہ خدا سے بات چیت کا موقع مل جاتا ہے، یہ برکت ہے، عبادت میں یہ موقع ملتا ہے اور کہیں نہیں۔ تو یہ برکت ہے، یہ اجر ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ برکت ملتی ہے، یہ اجر ملتا ہے ہمیں۔ اور خدا کی عبادت کرنے سے صرف یہ روحانی والی چیزیں نہیں جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے، صرف وہی نہیں، ایسی چیزیں بھی برکت کے طور پہ ملتی ہیں جو ہماری جسمانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ خدا ہمارا رزق یا ہماری پیداوار کو بابرکت کر دیتا ہے۔ ہماری کمائی، ہماری پیداوار، ہماری ہاتھوں کی محنت، جو کچھ ہم کماتے ہیں خدا اس میں برکت دے دیتا ہے۔ اور ہم اکثر سوچتے ہیں، کوشش بڑی کرتے ہیں، پوری نہیں پڑتی۔ گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، کمائی میں پورے نہیں ہوتے، بڑی محنت کرتے ہیں لیکن پھل نہیں ملتا، نقصان ہوتا ہے، کمی رہتی ہے، پوری نہیں پڑتی۔ تو خدا نے وعدہ کیا ہے، تم میری عبادت کرو تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ تو خدا نے ہمارے رزق میں، ہماری پروویژنز اور ہماری پروڈکٹیوٹی، ہماری پیداوار، جو کچھ ہم محنت زمین میں ہل چلا کر، بیج بو کر، کھیتی باڑی کر کے محنت کریں، وہ مزدوروں کی طرح محنت کریں، کسی دفتر میں، کسی جگہ پہ بھی ہم کام کریں، اس سے جو ہمیں کمائی ملے گی خدا اس میں برکت دے گا۔ اور پھر خدا کی عبادت کرنے سے ہمیں جسمانی شفا اور ترقی ملتی ہے۔ خداوند کہتا ہے تم میری عبادت کرنا اور کیا ہوگا؟ اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ میں آ گیا، میں دور کروں گا۔ موسیٰ نہیں کر سکتا تھا، میں یعنی خدا بیماری کو ہمارے بیچ سے دور کرے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ دعا کے ذریعے، کلام کے ذریعے، حمد و ثنا کے ذریعے، خدا کی عبادت کے ذریعے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو خدا ہمیں اجر دیتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ کیا؟ ہمیں جسمانی شفا ملتی ہے اور ہم ترقی کرتے ہیں، ہماری عمر میں برکت ہوگی۔ میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ ترقی ہوگی، تیری عمر میں کمی نہیں ہوگی، تو جلدی اس دنیا سے کوچ نہیں کرے گا۔ جتنا وقت خدا نے مقرر کیا ہے اس وقت تک تو جیے گا، کوئی پہلے تیری جان نہیں لے پائے گا۔ تیری جان آسان رہے گی، سکون میں رہے گی، چین میں رہے گی، پوری عمر گزارے گا۔ تو یہ برکت ہے خدا کی عبادت کرنے کی، یہ اجر خدا دیتا ہے۔ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہمیں شفا بھی دیتا ہے اور ہماری عمر میں بھی وہ ہمیں بھرپوری دیتا ہے، عمر کم نہیں ہونے دیتا، پوری عمر ہم کریں گے، ہماری زندگی میں ترقی ہوگی، برکت ہوگی۔ اور خدا کی عبادت کرنے سے ہماری نسلیں قائم اور مبارک ہوتی ہیں۔ یہ بھی کیسی بڑی برکت ہے اور اجر ہے۔ کسی کے اسقاط نہ ہوگا، یعنی تیرے گھرانے میں جو عورت حاملہ ہوگی وہ بچہ ضائع نہیں ہوگا، مس کیریج نہیں ہوگا، وہ بچہ بڑھے گا، پھلے پھولے گا، ترقی کرے گا، اور کوئی بانجھ نہ رہے گی، اولادیں ہوں گی، نسل بڑھے گی، اور اس میں مبارک حالی ہوگی، برکت ہوگی۔ عبادت کرنے سے یہ برکت ملتی ہے۔ خدا نے اپنی عبادت سے یہ برکت جوڑ دی ہے کہ نہ تیرے بچے ضائع ہوں گے، وہ بڑھیں گے اور وہ برکت والے بھی ہوں گے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں نا، ہم یہی کہتے ہیں، بال بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں، ان کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ چھوڑ جائیں۔ خدا وعدہ کرتا ہے تو میری عبادت کر تو میں تیری نسل بھی بڑھاؤں گا اور اسے برکت بھی دوں گا۔
اور خدا کی عبادت کرنے سے ہمیں یہ برکت یا اجر ملتا ہے کہ ہمیں خدا کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، خدا گائیڈ کرتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں، کس طرف جائیں، کیا قدم اٹھائیں، یہ کام کریں یا نہ کریں یا کیا کریں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہم کیا کریں، لیکن جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو خدا رہنمائی دیتا ہے۔ یہ اجر ہے، یہ برکت ہے عبادت کی۔ خدا کے خادم نے کہا کہ بند بائبل پکڑ کے کبھی نہ کہیں کہ خدا مجھ سے بات نہیں کرتا، خدا اس کے ذریعے بات کرتا ہے آپ سے۔ اسے پڑھیں، اسے پڑھیں، یہ خدا کا کلام ہے، جب اسے پڑھتے ہیں، اسے سنتے ہیں، خدا بات کرتا ہے، خدا رہنمائی دیتا، خدا گائیڈ کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں لکھا ہے کہ انطاکیہ میں کلیسیا ایماندار جن میں رسول بھی شامل ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا؟ پاک روح نے ان سے کہا پولس اور برناباس کو مخصوص کر دو خدمت کے لیے، گائیڈ کیا، رہنمائی دی، انہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے، روزے میں ٹھہر کر۔ عبادت کی برکت ہے، یہ عبادت کا اجر ہے۔ جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، عبادت کیجئے خدا کی، خدا اجر دے گا، اس کی برکت سے خدا آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو راہ دکھائے گا اور آپ کو واضح طور پہ بتائے گا کہ ہم کیا کریں۔ سو عبادت کیجئے، خدا گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر خدا کی عبادت کرنے سے روحانی ترقی اور نعمتیں ملتی ہیں۔ وہیں بیٹھے ہوئے تھے برناباس بھی اور پولس بھی، عبادت کر رہے تھے۔ خدا نے کلیسیا سے کہا، کلیسیا کے لیڈرز سے کہا، روح القدس نے بات کی، ان دونوں کو میرے لیے مخصوص کر دو، ان پہ ہاتھ رکھ دو، میں نے انہیں چن لیا ہے کہ یہ خدمت کے لیے نکلے۔ عبادت میں روحانی نعمت مل گئی، ترقی مل گئی، برکت مل گئی، ایسی ذمہ داری مل گئی، خدا نے مقرر کر دیا، کلیسیا سے کہہ دیا کہ انہیں میں نے چن لیا ہے، ان پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر کے انہیں مخصوص کر کے بھیج دو۔ یہ ہے روحانی ترقی، اسپرچول گروتھ، اسپرچول اپوائنٹمنٹ، روحانی تقرر، یہ برکت، یہ نعمت، یہ خوبی خدا نے عطا کر دی انہیں۔ کیا کر رہے تھے وہ؟ عبادت کر رہے تھے کلیسیا کے ساتھ مل کے۔ آپ بھی عبادتوں میں شامل ہوا کیجئے، کیا جانے خدا عبادتوں کے دوران آپ کے لیے بھی حکم جاری کر دے کہ میرے اس بیٹے کو یا بیٹی کو مخصوص کر دو، میں نے انہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ تو یہ برکت اور اجر ہے عبادت کرنے کا، کہ روحانی نعمتیں، روحانی ذمہ داریاں اور روحانی ترقی مل جاتی ہے۔ اور خدا کی عبادت کرنے سے ہمیں خدا کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ پولس اور سیلاس خدا کی عبادت کہاں کر رہے ہیں؟ قید خانے میں، خدا کی ستائش اور پرستش اور حمد کر رہے ہیں۔ تو خدا نے مدد بھیج دی تاکہ انہیں آزاد کرا دے، انہیں چھڑا دے۔ حننیہ، میسائیل اور عزریہ، صدرک، میشک اور عبدنجو، دانیل کے 3 دوست۔ بادشاہ کہتا ہے کون تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ تو وہ پتہ کیا اقرار کرتے ہیں؟ وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس خدا نے چھڑایا، وہ خدا پہنچا وہاں ان کی مدد کرنے کو۔ اور دیکھیے دانیل کی کتاب کا 3 باب ہے اور اس کی 28ویں آیت۔ پس نبوکدنضر نے پکار کر کہا، بادشاہ جس نے آگ کی بھٹی میں انہیں پھینکوا دیا تھا وہ کہہ اٹھتا ہے، صدرک اور میشک اور عبدنجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدروں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ یہ ہے خدا کی عبادت اور بندگی کرنے کا اجر، اس کی برکت، کہ خدا آپ کو آگ کی بھٹی میں بھی مدد عطا کرتا ہے،
وہ آگ آپ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ خدا کی عبادت کا اجر، اس کی برکت یہ ہے، خدا مصیبتوں، مشکلات، پریشانیوں، دشواریوں میں آپ کی مدد کو پہنچتا ہے۔ اور دانیل ہی میں چھٹا بات، اب یہ دانیل کے ساتھ اپنے ساتھ ہوا یہ 19ویں آیت، اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا، اے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ بادشاہ بیان یہ کرتا ہے کہ تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے، کیا اس نے تجھے چھڑایا؟ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ اب تک جیتا رہا، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے اور انہوں نے مجھے ضرر نہ پہنچایا۔ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو خدا ہماری مدد کو پہنچتا ہے۔ ہمارے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم قید میں کیوں نہ ہوں، ہم شیروں، درندوں، پھاڑنے والوں، نوچنے والوں، مارنے والوں کے سامنے کیوں نہ پڑے ہوں، ہم آگ میں کیوں نہ ڈال دیے گئے ہوں، جس کی عبادت کرتے ہیں وہ مدد بھیجتا ہے۔ یہ ہے برکت عبادت کی، یہ ہے اجر عبادت کا، اور خدا کی عبادت کرنے سے ہمیں فتح یا کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ خروج 23واں باب، میں تیرے دشمنوں کو تیرے سامنے سے بھگا دوں گا، انہیں شکست دے دوں گا، وہ تجھ پر غالب نہ آنے پائیں گے۔ لکھا ہے، میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے، یعنی کنڈ کر کے نس جائیں گے، پلٹ جائیں گے۔ وہ جس نے مقابلہ کرنا ہو وہ آمنے سامنے آتا ہے، جس نے بھاگنا ہو پھر وہ پشت پھیرتا ہے اور دوڑ جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں تیرے دشمنوں کو شکست دوں گا اور انہیں بھگا دوں گا، وہ بھاگ جائیں گے۔ خدا کی عبادت کرنے سے ہمیں کامیابی ملتی ہے، دشمنوں پر، مخالفوں پر، مخالف حالات پر ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ اور تواریخ کی پہلی کتاب 20واں باب، اس میں اسرائیلی بادشاہ اور قوم کے لوگ خدا کے حضور عبادت کے لیے جھک جاتے، حمد کے گیت گاتے، خدا کی ستائش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پھر خدا ان کے دشمنوں کو سچ مچ آپس میں ہی لڑوا کے بھگا دیتا ہے، اور اسرائیل کے لوگ جنگ جیت جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جنگ کے میدان میں عبادت کی۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو خدا اس کی برکت یہ دیتا ہے کہ ہمیں فتح اور کامیابی دیتا ہے۔ امتحان ہو، آزمائش ہو، مقابلہ ہو، خدا عبادت کی برکت دیتا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے۔ اور خدا کی عبادت کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی، ہمارا ایمان بڑھ جائے، یہ بھی ایک برکت ہے خدا کی۔ پولس اور سیلاس جب قید خانے میں تھے، عبادت کی انہوں نے تو خدا نے چھڑا لیا، ایمان بڑھا، انہیں موت کا خوف ہی نہیں رہا۔ وہ اس آدمی کو کہتے ہیں بھائی ہم ادھر ہی ہیں، ٹینشن نہ لے، ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدرک، میثاق و عبدنجو اور دانیل، خدا نے ان کا ایمان کتنا بڑھا دیا، یہاں تک ایمان بڑھ گیا کہ وہ بادشاہ جو ان کے مخالف تھے وہ بھی کہنے لگے کہ ان کا خدا ہی مبارک ہو جو چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ اور وہ جیلر، وہ دروگا جیل کا جس قید خانے میں پولس اور سیلاس تھے، وہ بھی ایمان لایا پورے گھرانے سمیت اور بپتسمہ لے لیتا ہے۔ خدا کی عبادت جہاں ہوتی ہے وہاں ایمان بڑھتا ہے، نہ صرف ہمارا بلکہ سننے والوں کا بھی، آس پاس رہنے والوں کا بھی ایمان بڑھ جاتا ہے، ان میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسی برکت اور اجر ہے عبادت کرنے کا۔ اور خدا کی عبادت کرنے سے ہمیں فرشتوں اور دوسرے ایمانداروں کی رفاقت حاصل ہوتی ہے۔ عبرانیوں 12واں باب ہے اور 22ویں آیت سے، بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو۔ ہمیں رفاقت ملتی ہے
جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں نا، آسمان پر جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ وہ آسمان پر ہیں، ہم زمین پر، اور کام ایک۔ وہ آسمان پر عبادت کرتے ہیں، فرشتے اور مقدسوں کی روحیں اور بزرگ، خدا کی کلیسیا جو آسمان پر اٹھائی جا چکی ہے، جو اس دنیا سے کوچ کر کے خدا کے جلال میں منتقل ہو چکے ہیں، وہ سب آسمان پر اس کے تخت کے سامنے اس کی ستائش اور حمد اور بزرگی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور زمین پر ہم کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کی رفاقت ملتی ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں فرشتوں اور ایمانداروں کی رفاقت ملتی ہے۔ اب یہیں دیکھ لیجئے، آپ عبادت کے لیے آئے، کتنے لوگوں کی رفاقت مل گئی؟ آپ اکیلے نہیں، ہو سکتا ہے آپ گھر سے اکیلے آئے ہو، آئے اکیلے ہو، لیکن یہاں پر ایمانداروں کے بیچ میں ہو، اور یقین رکھو کہ خدا کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں خدا کا روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خدا کے فرشتے ہوتے ہیں، اور آسمان سے زمین تک خدا کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ کیسی برکت ہے یہ کہ ہم فرشتوں اور ایمانداروں کے ساتھ مل جاتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، اور خدا کی عبادت کرنے سے ہم دوسروں کے لیے بھی بابرکت بن جاتے ہیں۔ We become a blessing to others۔ پولس سیلاس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش، اس کی حمد کرتے ہیں، تو دوسرے سارے قیدی بھی برکت پاتے ہیں۔ دروگا، جیل کا قید خانے کا دروگا یعنی جیلر، وہ پورے گھرانے سمیت ایمان لے آتا، وہ اپنے آپ کو مارنے لگتا ہے کیونکہ سزا تھی۔ اگر جیلر کی جیل ٹوٹ جاتی اور قیدی بھاگ جاتے تو سزا اس جیلر کو ملتی، اس دروغے کو ملتی، اس قید خانے کے انچارج کو ملتی کہ شاید تو نے بھگایا ہے انہیں، اب ان کی سزا تو لے۔ وہ اپنے آپ کو اس لیے مارنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، ہم یہی ہیں۔ وہ کہتا ہے صاحبوں میں کیا کروں؟ کہا خدا میں یسوع پر ایمان لاؤ تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اسی لمحے وہ ان کو اپنے گھر لے گیا، اپنے گھرانے سمیت ایمان لا کر بپتسمہ پا لیا، بن گئے نا برکت کا وسیلہ، خداوند کی پہچان کا وسیلہ۔ اور بادشاہوں کے حال دیکھیے، جس نے آگ میں پھینکا تھا وہ کہتا ہے انہی کا خدا مبارک ہو، جس نے شیروں کی غار میں دوسروں کے کہنے پہ پھینکا وہ کہتا ہے دانییل کا خدا مبارک ہو۔ خدا کے حضور وہ اس کی تعریف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ ہم جن کے بیچ ہوں گے ان کے لیے برکت بن جائیں گے، جن کے ساتھ کام کریں گے ان کے لیے برکت کا وسیلہ بن جائیں گے، اپنے گھرانے کے لیے برکت کا وسیلہ بن جائیں گے، اپنی کلیسیا اور اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے برکت کا وسیلہ بن جائیں گے جب ہم عبادت کریں گے، کیونکہ یہ عبادت کی برکت ہے، یہ عبادت کا اجر ہے کہ ہمیں خدا بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور خدا کی عبادت کرنے سے ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آسمان پر پتہ کیا ہوگا؟ مکاشفہ دیکھیے ذرا 22واں باب، مکاشفہ 22واں باب اور 3 اور 4 آیات۔ وہاں پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے۔ اب آسمان پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ روٹی پانی نہیں پکانا، بیوٹی پارلر نہیں جانا، کمپنی، فیکٹری، گراج، دکان پہ، دفتر میں نہیں جانا، کلائنٹ کے پیچھے نہیں بھاگنا، سیلز کے لیے نہیں جانا، اپنے دفتروں میں حاضریاں نہیں لگوانی، جاب ڈھونڈنے نہیں جانا، اسکول کالج نہیں جانا۔ وہاں ایک ہی کام ہے، کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ یہاں سے سیکھ رہے ہیں ہم۔ جب ہم عبادت زمین پر کرتے ہیں تو ہم آسمان پر عبادت کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے برکت کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوتے ہیں جب ہم زمین پر عبادت کرتے ہیں۔ جس کو یہاں عبادت کی عادت نہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں انفٹ ہے، وہ نااہل ہے، وہ ڈسکوالیفائی کرے گا، کیونکہ اس کا عبادت کا کوئی تجربہ ہی نہیں، اس کو عبادت میں دل ہی نہیں لگتا، وہ عبادت میں بیٹھنا ہی نہیں جانتا۔ تو پھر خداوند کہہ دے گا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اس آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
کیونکہ ہم تو عبادت کے لیے تیار نہیں، ہمیں زمین پر عبادت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم نے عبادت کو سیریس نہیں لیا۔ زمین پر عبادت کرنے کی یہ برکت ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم کوالیفائی کر جاتے ہیں، خدا ہمیں قبول کرتا ہے، تو تیار ہو گیا ہے، آ جا، تیار ہوئیے آسمان کی بادشاہی کے لیے۔ عبادت ہمیں لالچ سے نہیں کرنی، کچھ پانے کے لیے نہیں کرنی، کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنی، لیکن خدا بڑا فیاض ہے، جینرس ہے، سخی ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ دے دیتا ہے یہ ساری برکتیں، یہ سارا اجر ہے۔ سو ان برکتوں کو، اس اجر کو سامنے رکھیے اور عبادت کیجئے۔ بھئی کسی بہانے ہی کر لو عبادت کرو تاکہ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔